بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، اور کبھی سورہ شمس میں کہا جاتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیابی ان افراد کا مقدر بنے گی جو تزکیہ نفس کر لیں گے، جو اپنے نفس کی اپنے جان کی زکوٰۃ دے دیں گے، انہیں پاک کر لیں گے۔ اب اگر ہم غور کریں تو مال و دولت میں سے تو کم از کم 2.5% نکال کر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور مال کو پاک کر لیتے ہیں۔ ہم زرعی زمینوں پر فصلیں کاشت کرتے ہیں اور اس پہ عشر دے کے 10% حصہ دے کر اس کی پیداوار کا ہم اپنے اس مال کو، اپنی اس پیداوار کو پاک کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہمیں یہ نفس بھی، ایک جیتی جاگتی یہ زندگی بھی، یہ جسم بھی دیا ہے۔ اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اسے پاک صاف کیسے کریں گے؟ کیسے اس جسم کا تزکیہ ممکن ہے؟ تو اس کا بھی تزکیہ، اس کی بھی پاکیزگی، اس جسم کے لیے بھی زکوٰۃ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے۔ آپ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1745 دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کو پاک کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ، جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے۔ روزہ جس کے فضائل بیان کرنے لگوں تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو انتہائی ناکافی ہوگی۔ صرف آپ کے سامنے آج یہ رکھنا ہے کہ روزہ تزکیہ نفس کا، اپنے ہماری جانوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سب سے پہلے قرآن ہی دیکھیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تو اولین مقصد ہی روزوں کا پرہیزگاری بتایا ہے، تقوی بتایا ہے، گناہوں سے دوری اور نیکی کی طرف رغبت بتایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسلام کا یہ شیوا ہے، اس کے کوئی احکامات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں جھلک نظر آئے گی کہ اسلام کم بولنے کو، کم سونے کو اور کم کھانے کو فروغ دیتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور روزے میں آپ کو یہ سب کی سب باتیں نظر آئیں گی کہ اللہ کے ذکر میں ہی زبان کھلتی ہے جب کھلتی ہے، اور انسان کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے کہ نوافل تہجد کے ہوں یا تراویح کی صورت میں وہ ہوں یا دن بھر کی نمازیں ہوں، اپنے پہلو کو وہ بستر سے جدا رکھتا ہے، اور روزے میں جائز کھانے جو عام زندگی میں وہ کھاتا تھا اس سے بھی وہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو آپ کو یہ سب چیزیں روزے میں نظر آتی ہیں۔ وہ معدہ جو اگر صحیح ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء درست اس کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ معدہ بھی صحیح ہو جاتا ہے روزے کی کیفیت میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان المعدۃ حوض البدن، کہ معدہ اصل مرکز، اصل چیز، اصل حوض ہے
جسم کا، یہ ٹھیک تو رگیں بھی ٹھیک اور جسم کے اعضاء بھی ٹھیک کام کریں گے، اور اگر معدے میں خرابی ہوئی تو سارے اعضاء میں ہی تناؤ اور رگیں بھی صحیح کام نہیں کریں گی۔ پھر دیکھیے، روزہ گالی گلوچ سے ہمیں دور رکھنے والی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کر بھی گالی گلوچ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا چھڑوا دے۔ پھر اپنا احتساب کرنے کی چیز روزہ، کہ اگر کوئی شخص احتساب کے ساتھ ایمان کی حالت میں روزہ گزار لیتا ہے تو پہلے سب گناہوں سے اس کا دامن صاف ہو گیا۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر دیکھیے کیا کیا روزہ ہمیں مہیا کرتا ہے کہ اگر روزہ دار روزے کو صحیح نبھائے تو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث 1896 میں موجود۔ اسی طرح سے جو روزہ دار روزے کو صحیح نبھاتا ہو تو صحیح بخاری کی ہی 2685 نمبر حدیث میں ہے کہ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے روزہ کس طرح ہماری تزکیہ نفس کرتا ہے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، روزہ دار کی خاموشی بھی تسبیح، روزہ دار کی دعا قبول اور اس کا ہر عمل مقبول ٹھہرتا ہے۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر 3938 میں اس بات کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر ہماری صحت بحال رہتی ہے، روزے سے اپنے اوپر ضبط سیکھتے ہیں، تربیت نفس ہوتی ہے، ہمارے وقت کی پابندی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور عبادات کی طرف ہم لپکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز جو میں نے ابھی اس میں کہی، جب معدہ کافی دیر خالی رہتا ہے، جب بار بار وضو ہم کرتے ہیں، جب ہم دن بھر کی دوسری سرگرمیوں سے دور ہو عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو بہت سے جراثیموں سے، بہت سی ایسی خرابیوں سے بچ جاتے ہیں جو صحت میں بگاڑ پیدا کریں۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔